بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے. سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی ناکامی یا سیاست کی جادوگری، سندھ میں مسلم لیگ نون کی انٹری، کیا ماحول سازگار ہے؟ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں. حتمی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک علماء اس میں ساتھ نہ دیں. You love me and I love you too. ٹھٹا کے عوام پہ قربان ہے 110 کروڑ روپیہ. چادر اوڑھتے ہیں تو پاؤں، پیر کور کرتے ہیں تو سر نکلتا ہے. اس پوزیشن میں کام کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کراچی کا کچرا اور سندھ کی صوبائی حکومت اتنی ڈھیٹ ہے کہ بیچارے میئر وسیم اختر کے ارمانوں کا کچرا کرتے ہوئے ان کی پوری 100 روزہ مہم کا کچرا کر دیا. اب وسیم اختر کہتے ہیں کہ کراچی کے کچرے اور ان کے عزائم کی راہ میں پاکستان پیپلز پارٹی دیوار بن کر کھڑی ہے. ایک جانب چائنیز کمپنیز کو کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ دے رہی ہے اور دوسری جانب میئر کراچی کو کراچی اٹھانے کے اختیارات پر ٹھینگا دکھا رہی ہے. اور اگر وسیم اختر شکوہ کریں تو کہتے ہیں کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. جب سے جیل سے آئے ہیں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یعنی بہکا میں بہکا، وہ بہکی ہوائیں والی کیفیت ہے. لیکن کچرا کچرا کراچی میں 100 روزہ مہم کی ناکامی کا غصہ کہیں تو نکالنا تھا نا. اور اس غصے کا نشانہ بنے کراچی کے کتے. کے ایم سی نے فوری طور پر کراچی کے ضلع جنوب میں کتا مار مہم شروع کر دی اور اب تک 1000 سے زائد کتے مارے جا چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے؟ کیا اس طرز حکومت، انداز حکومت کے ساتھ وہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں سے ایک بار پھر مینڈیٹ لینا چاہ رہی ہے؟ کیا اس طرز حکومت اور انداز حکومت سے ہر گھر سے بھٹو ووٹ نکل کر دے گا، یا پھر سندھ کے سیاسی حالات کو، عوام کی بیزاری کو، پیپلز پارٹی کی کمزور ہوتی ہوئی گرپ کو میاں محمد نواز شریف نے محسوس کر لیا ہے اور ٹھٹا میں اپنے عزائم سے بتا دیا ہے کہ اس بار سندھ کا میدان پیپلز پارٹی کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گے. محسوس تو آخرکار اس بیانیے کی کمی بھی کر لی گئی ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانیہ جو ہے وہ اب تک سامنے کیوں نہیں آ سکا تھا؟ اس کمی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں آج بات کریں گے. اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار نبیل گبول صاحب نے. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں. جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. اور کچھ دیر کے لیے مذہبی رہنما علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی پروگرام میں ہوں گے. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ سب کا. پہلے لیں گے بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. بات مجھے کرنی ہے آج سندھ کی پالیٹکس کے حوالے سے، سندھ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم کا ایک اہم بیان تھا. میں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں، اور ان سے میں بات کروں گی. السلام علیکم علامہ صاحب. اور علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم نے آج جامعہ نعیمیہ میں کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ انتہا پسندوں نے جہاد کے نظریے کو دہشت گردی میں بدل دیا ہے، جہاد کے نام پر قتل کو جائز قرار دے دیا ہے، اور اس بیان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس کو مسترد کرنے کے لیے علماء کا ساتھ ضروری ہے، عالم دین ریاست اور حکومت کا ساتھ دیں. تو علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، سر آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ آلریڈی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اگر آپ حکومت کے ساتھ تھے اور ہیں تو یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کس کا ساتھ مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بیان بڑا عجیب سا بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ امن و امان کی بات آئے تو فوج سنبھال لے، رینجر سنبھال لے، اور جب ان مسائل میں گرے تو اپنی ذمہ داری علماء پر ڈال دیں. یہ ان علماء کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو علماء ان کے بیانیے سے پہلے یعنی برسوں سے انہی باتوں پہ چیخ رہے ہیں، اسی پہ سب عمل کر رہے ہیں، اور انہی علماء کو یعنی دور رکھا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے. پہلے سے یہ پوچھیں کہ ان کے ساتھ جو حمایت کرنے والے علماء ہیں، ان کو تو وہی علماء چاہیے جو ان کی زبان بولیں. پہلے یہ ان سے تو اپنا اعلامیہ دلوا دیں، جو ان کے اتحادی ہیں ان سے تو بیانیہ دلوا دیں. ہم جیسے لوگ تو برسوں سے چیخ رہے ہیں، بیانیے بھی دے رہے ہیں اور عمل کے میدان میں بھی کھڑے ہیں.
इन सब के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। अलामा साहब, लेकिन एक बात देखें, वजीर आजम कह रहे हैं कि मेंबर और महराब दहशतगर्दी के खिलाफ बयानियां देने में अहम किरदार अदा करें। आपने इनके जो इत्तेहादी उलमा उनकी भी बात की और अपनी भी बात की कि हम बयानियां दे चुके हैं और हुकूमत इसमें कोई पेशरफ्त नहीं कर रही, लेकिन वजीर आजम साहब ने जो बातें की हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो इन तमाम बातों की नफी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई बयानियां दे भी दिया है तो वो कहां पर है और मियां साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को उसका क्यों नहीं पता? क्या ख्याल है? ये है कि जी अच्छा अलामा साहब, आपकी कहा जाता है आप ही के प्रोग्राम में ये बात की हुई, इनके लोग आके बैठे कि हम उलमा को बुलाएंगे। इन्होंने कब बुलाया उलमा को? जो ये माइंडसेट को खत्म करना चाहते हैं, कब ये हर बार कह के जाते हैं कि हम बुलाएंगे, हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ये तो कभी भी नहीं बुलाते ना। वो बयानिए एक बार थोड़ी, कितने शक्लों में इत्तेहाद बने हम लोग और कितनी बार हमने इसके खिलाफ जलसे किए, कितनी ठीक है। अलामा साहब, आप ये बात कर रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है, उसको जरा ठीक करने की कोशिश करते हैं और मैं जरा बाकी सब थोड़ी सी देर जरा साथ रहिएगा, बाकी सबसे भी इस पे राय ले लूं। निहाल हाशमी साहब, सर पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि जो काउंटर नैरेटिव है ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीरिए हमारा अहम हथियार है। आज इतना नुकसान उठाने के बाद, आज इतने ये अरसे से हम ये जंग लड़ रहे हैं, उसके बाद अब हमें ये महसूस हो रहा है, अब हमें ये ख्याल आ रहा है कि ये अहम हथियार हमारे पास है ही नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जंग किसी हुकूमत की, किसी मुखालिफ जमातों की, किसी अपोजिशन पार्टीज की या किसी कोई एक पार्टी की, किसी एक सूबे की नहीं है। ये जंग हम सब की है, ये जंग पाकिस्तान के अवाम की है, ये जंग जो है मासूम लोगों की है और कत्तालों की है। तो इसमें हम सबको, ये हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं है, ये उलमा और जो गैर उलमा उसकी बात नहीं है, ये मसलक की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है और हमारी दीन जो है इंसानियत की दर्ज देता है। बहुत अच्छी बात है। काउंटर नैरेटिव कहाँ है? यही बात की हुई है। काउंटर नैरेटिव कहाँ है? उसकी कमी महसूस क्यों नहीं की गई? प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा देखिए, नहीं, काउंटर नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर दे दिया है कि इंसाफ प्रिवेल करेगा, हक प्रिवेल करेगा और हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे आइन में, हमारी जमहूरियत में किसी किस्म की दहशतगर्दी, बिल्कुल ठीक है, किसी की तशद्दुद, वजीर आजम उलमा से कह रहे हैं कि काउंटर नैरेटिव दें, इसमें आप हमारी मदद करें। सर ये बताइए कि उलमा कह रहे हैं कि हम बयानियां दे चुके हैं, ये काउंटर, किसकी बात पे यकीन करें? ये काउंटर नैरेटिव ये है कि उलमा हक जो है, उलमा हक उनका वैसे भी, अगर वजीर आजम कहे या ना कहे, उनका वैसे भी हमारा दीन इस बात की तकाजा करता है कि हम मसलकों से हट करके, हम मेंबर और मेहराब से हट करके, हम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते, जो हमारा फर्ज है, नहीं सब्जेक्टिव नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव बात ये कर रहा हूँ। देखिए, सारे उलमाए दीन से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें और नैरेटिव उन लोगों को दें, उन नौजवानों के लिए दें जो भटक रहे हैं, जिनको गलत तरीके से जिहाद के नाम पे फसाद किया जा रहा है। आप उनसे कह रहे हैं हमारी मदद करें, आप उनकी मदद ले भी तो सही, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं पूरी कौम की, हम पूरी कौम की रहनुमाई करें, उन दहशतगर्दों की भी रहनुमाई करें, वो जो नौजवान है जो भटके हैं उनकी भी रहनुमाई करें। हमारा दीन क्या कहता है, दीन में जिहाद का क्या है, इसके मैं बताती हूँ मियां साहब क्या कहते हैं। मियां साहब कह रहे हैं कि उलमा हमारे साथ दें, मिंबर से आए हुए बयानिए से नई नस्ल की तरबियत करनी है, तो ये मिंबर और महराब के वारिस उन्होंने खुद ये काम करना है या वो आपके आगे हाथ पैर जोड़ें कि आप ये बयानियां ले लें, या ये रियासत की जिम्मेदारी है जो आप लोग पूरी नहीं कर रहे? जितनी रियासत की जिम्मेदारी है उससे कहीं कम नहीं मेंबर और मेहराब की भी जिम्मेदारी है। ये वो मेंबर है जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके खुतबा दिया करते थे। तो ये तो इस्लाम का जरी उसूल है कि हर हफ्ते के दिन, जुमे के दिन, हर हफ्ते में जुमे के दिन, नहीं, देखिए, मेहराब और मेंबर जो है वो बड़ा इंडिपेंडेंट है। इस्लाम किसी रियासत के अंडर नहीं है, रियासत तो इस्लाम के अंडर हो सकती है, इस्लाम किसी रियासत के अंडर नहीं होती है। तो ये हमारा भी फर्ज, अगर मैं मेंबर पे बैठा हूं तो मुझे ये तलकीन करना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को कि हमें कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, किसी हुकूमत के अहकामात की या किसी फरीक के या किसी पार्टी की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पूछते नहीं है, आप लोग बुलाते नहीं है। मैं जरा नईमुर रहमान साहब से इस पे हम उनकी मावनत करते रहेंगे। ठीक है, नईमुर रहमान साहब, क्या ख्याल है कि वजीर आजम साहब की बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने सारा मलबा तो उलमा के ऊपर डाल दिया है कि अगर आप काउंटर नैरेटिव दे दें तो कामयाबी हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ आपकी वजह से शुरू हुई है, इसलिए इसको खत्म करने के लिए आप आगे आए? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने उलमा से एक बात की है, उनको हक हासिल है, लेकिन उलमा को जमा करके, पूरी कौम को मुत्तहिद करके
اور اپنے لیے ایک پالیسی وضع کرنا تو حکومت کا کام ہوتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کاؤنٹر نیریٹو کچھ بھی ہو علماء کا، آپ تو پہلے تو یہ بتائیں نا جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں کلبھوشن یادیو جیسے لوگ موجود ہیں، آپ تو یہ بتائیں نا کہ بھارت اور اس کی راہ پوری طرح سے ملوث ہے، وہ لوگوں کو استعمال کر رہی ہے. آپ تو یہ بتائیں نا کہ آپ نے مظلوم اور محروم لوگوں کو اتنے بڑے طبقات چھوڑے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو اس طرح کی تنظیمیں اور جو CIA اور را کے نیٹ ورک ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ تو اپنی ریاست تو اپنی ذمہ داری پوری کرے. لوگوں کو بھوک اور ننگ میں مبتلا کیا ہوا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو تعلیم نہیں ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ساڑیاں بھیج رہے ہوتے ہیں اپنے دشمنوں کو، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہمیں نیریٹیوز دو، تو یہ نہیں چلے گا. کیا آپ کو ریاست کی یہ کوشش نظر آ رہی ہے، گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو کو لائیں، اس کو پھیلائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں ایکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپریشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے. 20 کروڑ لوگوں کو ہینڈل کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا اس میں صرف آپریشن نہیں تھا، اس کے اندر فیسیلیٹیشن بھی تھی لوگوں کی، اس کے اندر علماء کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا بھی تھی، اس میں محرومیوں کا ازالہ بھی تھا، اس میں آپریشن زدہ جگہوں کے اوپر تعمیر و ترقی کے کام بھی تھے. وہ سارے کام آپ نہیں کریں گے اور صرف آپریشن کریں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا. ٹھیک ہے نبیل گبول صاحب، اب آپ کے خیال میں سر یہ جو معاملہ ہے اس میں کون اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا علماء جو ہیں وہ ان کی طرف سے لاپرواہی ہو رہی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے؟ گورنمنٹ ظاہر ہے اپنی ناکامی شو کرنے کے لیے جو ہے، آپ کو یاد میں دلا دوں کہ جب شہباز شریف صاحب نے یہ اپیل کی تھی طالبان سے کہ پنجاب کو معاف کر دو الیکشن کے دوران، مجھے وہی چیز نظر آج آئی ہے کہ آج ان کے بڑے بھائی نے پرائم منسٹر نواز شریف نے علماء کے بعد جو میٹنگ کی ہے اور ان کو جو میسج دیا ہے کہ آپ جو اب طالبان نہیں اب داعش ہے، ان کو کہو کہ ہمیں الیکشن لڑنے دو. یہ پتہ ہے اسی جگہ جہاں پہ آپ نے بات کی نا، شہباز شریف صاحب نے بات کی، وہی جگہ ہے جامع نعیمیہ جہاں پہ انہوں نے بات کی تھی، اسی جگہ انہوں نے یہ بات کی. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی الیکشن سے پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا، یہ بھی الیکشن سے، تو یہ الیکشن کا کیمپین کا حصہ ہے. علماء کو یہ علماء ہمارے بڑے سیدھے سادے ہیں، آپ کو پتہ ہے، علماء کو جا کے کہا کہ آپ کچھ کاؤنٹر نیریٹو کریں. ہم یعنی جو حکومت ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، علماء جو ہے مائنڈ سیٹ تبدیل کریں. اب آپ کے پاس صرف چند دن رہ گئے ہیں، چند دن میں آپ مائنڈ سیٹ تو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ لوگ گورنمنٹ پر اپنے معاملات کو منوانے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. یہ جو اہم معاملہ ہے، آپ نے میاں صاحب پہ اس پر کتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے پریشر ڈالا ہے سر؟ ڈالا ہے آپ نے پریشر؟ اب ہم تو دیکھیں نا، یہ تو ایک ہم نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے یعنی کون سے شق پر آپ نے عمل کیا ہے. یہ تو آرمی کو، آرمی چیف کو، رائل شریف کو اور اس کے بعد باجوہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ضرب عزم اور کراچی آپریشن کو جو ہے مکمل کیا ہے، ورنہ تو یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، نہ ان کو انٹرسٹ تھا. ٹھیک سر، تھوڑا سا آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ نے شرکت کی ہمارے ساتھ. سر نبیل گبول صاحب، سر اب ذرا بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سندھ میں انٹری کی، لیکن سر وہ آپ نے پھر بہرحال اپنے دل کی بات سنتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. تو پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے اس کے تمام جو صورتحال ہے، جو ان پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، جو نااہلیاں اور لاپرواہیاں ہیں، ان سب کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کیا ہے یا پھر آپ اچھے کے ساتھ ہیں صرف؟ دیکھیں پارس، ایک تو یہ کہ اس کے لیے آپ میرے ساتھ الگ شو کریں، 4 لوگوں میں یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی. چلیں تھوڑا مختصر کر کے بتا دیں پھر آگے. مختصر صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ میں اپنے حلقے کے عوام سے پوچھ کر میں جوائن کروں گا. میں آپ کے سامنے 3 مہینے سے روز لیاری میں گھوم رہا ہوں. عوام آج بھی وہاں پر لیاری کے عوام، انہوں نے مجھے ایک ورڈکٹ اپنا دیا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں. تو پیپلز پارٹی کی ساری برائیوں اچھائیوں کے ساتھ آپ نے اس کو جوائن کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو برائی تھی، جو چیزیں، جو برے لوگ تھے جن سے میرے اختلافات تھے، میں نام لے کر بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ٹائپ، قادر پٹیل ٹائپ، اور بھی 2-4 لوگ ہیں، وہ نہیں رہے اس جگہ پر. تو اس لیے جو گند تھا وہ باہر سے نکل گئے. وقتی طور پہ گند باہر ہوا ہو سکتا ہے، وہ مجھے پتا ہے کہ وقتی طور پہ نہیں نکلے ہیں. جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بدنام کیا وہ لوگ
निकल चुके हैं। ठीक, बहरहाल अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और बात मैं कर रही थी मियां साहब की सिंध में आमद के हवाले से, तो ये इलेक्टेबल्स के लिए सिंध में आए हैं या फिर सिंध की आवाम के लिए, उस आवाम के लिए जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया लेकिन पार्टी ने उस आवाम को कुछ नहीं दिया? भारत सिंध के आवाम बेवकूफ नहीं है। 4.5 साल तक आपने सिंध की तरफ देखा तक नहीं। आपने क्या एक डेवलपमेंट का काम बता दे आपने सिंध में नहीं किया। आप बताएं कि आपने एडीपी में से कितने फंड्स कराची को दिए या सिंध को दिए, आपने कुछ नहीं दिया। आप ठट्टा में जाकर लोगों की बोलियां लगा रहे हैं, बताओ कितना चाहिए? 10 करोड़, सर, ये 20 करोड़, 500 बेड का हॉस्पिटल, 500 बेड, मुझे बताएं 500 बेड का हॉस्पिटल क्या 10 महीने में तैयार हो जाएगा? ऐसे ऐलानात मारवी मेमन के जलसे में भी करके गए थे, लेकिन क्या ये सारी चीजें आपने आवाम को वहां पर दे दी हैं? क्या आपने वहां पे आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर कर दिया है? जो आप ये बातें मियां साहब के हवाले से कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चले हम अपनी गलतियों पे मैं नहीं आता हूँ या अपनी कोताहियों पे अब नहीं आता हूँ, लेकिन हम देखें हमने किया सिंध में काम। क्या किया? आप चले, मैं आपको सिंध के दौरे कराता हूँ, आप बताएं। आप जहाँ बोले मैं आपको ले जाता हूँ। कराची में तो देखें इस वक्त जो गंद का ढेर है वो मसला है मेयर कराची का और सिंध गवर्नमेंट का। मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा था कि मैं 100 दिन में पूरा कराची को साफ करके दिखाऊंगा। क्यों नहीं कर सके? सर, क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन का मूड बना चुकी है? क्योंकि आपने भी ये बात की है। पता है इलेक्शन कुछ महीनों में है, उनको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता चल गया कि पनामा लीक्स का फैसला आने वाला है। आपको यकीन है क्या कि ये फैसला शरीफ फैमिली के खिलाफ ही आएगा? कोई इत्तलात है आपके पास जो आप कह रहे हैं? इत्तलात मैं देखे ना, अब मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले मैं सोलो होता था तो दिल की बातें कर जाता था। तो पार्टी मना करती है दिल की बातें करने से? अब पार्टी की पॉलिसी को टो करना है ना मुझे, पार्टी पॉलिसी टो करना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को पता है कि इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं। अच्छा, पार्टी पॉलिसी मियां साहब के हक में नहीं? मियां साहब की हमारी अपनी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। क्या मियां साहब नहीं, मियां साहब के किस बात के हक में है? कौन सा अच्छा काम किया मियां साहब ने जिसके वो हक में होंगे? ठीक है। अच्छा सर, चले एक बात मैं और बता दें, फिर जरा मैं निहाल हाशमी साहब से ये बात पूछूंगी, दावे और वादे की जो आपने बात की। कहा यह जा रहा है कि जो गवर्नर सिंध है ना मोहम्मद जुबैर उमर, वो गवर्नर सिंध से बैठकर मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी वजन में उसके इजाफा कर रहे हैं सिंध में, आपके मुखालफीन से मिल रहे हैं, और ये जो भी जलसा ठट्टा का हुआ है ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी। तो क्या गवर्नर हाउस पीपल्स पार्टी को कोई डेंट दे सकता है उसके मैंडेट को सिंध में? ठट्टा का जलसा मैं आपको बता दूं कि शिराजी ब्रादर ने इसलिए किया था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना शो ऑफ पावर दिखाया कि हमारे पीछे इतना पब्लिक है, और अब कुछ दिनों में आप देखेंगे वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले। क्या वाकई निहाल हाशमी साहब ऐसी ही बात है? और जो दावे और वादे आप लोग कर रहे हैं क्या उसको पूरा भी करेंगे निहाल हाशमी साहब सिंध में? देखिए पारस, नबील साहब बड़े आदमी है, सरदार है, वो जो चाहे कह सकते हैं। मैं तो एक आम सा कारकुन हूँ। पीपल्स पार्टी अगर इतनी मकबूल और मजबूत होती तो वो इलेक्टेबल्स को और वडेरों के पीछे ना जाती, अपने अवाम पे और सियासी कारकुन पे भरोसा करती। मगर वो तमाम सियासी जमातों के जो इलेक्टेबल्स हैं, वो फंक्शनल हो, मुस्लिम लीग हो, जो कोई भी पार्टी हो, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पीपल्स पार्टी डरी हुई पार्टी है। अच्छा। अवाम में इनकी मकबूलियत कमजोर हो गई है और कारकुनों पे इनको ट्रस्ट नहीं रहा। दूसरी तरफ ब्रदर नबील ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को 4.5 साल बाद दिया है। नहीं, नबील साहब ने कहा कि 4.5 साल बाद। तो मैं याद करा दूं कि सितंबर 2013 में इख्तिदार के आने के फौरी बाद जो कंटिन्यूटी थी बदमनी की, उसको ठीक किया और उसमें यकीनन तमाम मैं सवाल दोहराती हूं। निहाल हाशमी साहब, सवाल ये था नबील कबूल साहब का भी और मेरा भी। देखें, 9 मार्च को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 9 मार्च 2017 को शराजी बिरादरान के साथ ये दावे और वादे किए हैं ठट्टा में, जिसकी हम बात कर रहे थे। नबील कबूल साहब ये कह रहे हैं कि 2 मई 2013 को मियां साहब ने इसी जगह पर यही दावे और वादे किए थे, लेकिन उस वक्त मारवी मेमन साहब थी। यानी कि 4 साल में मेजबान बदल गया लेकिन वादे नहीं बदले और वो पूरे भी नहीं हुए। तो अब होंगे पूरे। करके वादा करके गए थे 100 करोड़ का और सिर्फ 5 करोड़ दिया। सुने उससे ज्यादा करके दिए। अगर आप मुझे बोलने दे तो मैं बता रहा हूँ, आपने मुझे मौका दिया तो अगर आप कहें तो मैं बात करूं। जी प्लीज। देखिए, उससे कहीं ज्यादा किया। आप मीरपुर खास डिवीजन चले जाएं, आप टेंडो आला यार चले जाएं, टेंडो मोहम्मद खान चले जाएं, डिग्री चले जाएं, जो बिजली की कैपेसिटी थी अपग्रेडेशन किया है। जो वहां पे स्टेशन थे उसको गुज़श्ता 70 सालों में नहीं। अब बिजली की वो आमद और जामद नहीं होती। अब ठट्टा का भी बता रहा हूं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, जो उस पीपल्स पार्टी के दौर में 30 अरब रुपए की थी, आज उसे बढ़ा करके 126 अरब रुपए की कर दी गई और ठट्टा की एक बेटी को उसका चेयरमैन बना दिया गया। तो हमने लोगों को उसके वसाइल पे, उसके हक पे, अब आप आइए, क्या कराची को अमन नहीं दिया? कराची के मेट्रो बस,
K4 कराची में K4 और थर के अंदर 1 बिलियन रुपीस दे के आए। थर के अंदर जो आज पावर प्लांट्स लग रहे हैं, पोर्ट कासिम में जो 1300 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है, जो कराची में K4S3 है, यहाँ तक के लियारी बाईपास के लिए भी 6 अरब रुपया दिया। और पूरे कराची में एक तरक्की का और पूरे सिंध में एक जाल है। आप बताएं कि 70 साल से पाकिस्तान में किसी ने मेट्रो बस बनाने का सोचा? आज कराची से लेकर के मोटरवे इसमें ये जो कह रहे कितने पैसे, मोटरवे के पास 100 अरब रुपए से ज्यादा। कहती है कि मान लाहौर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हमारे लिए से वादे और आसरे नहीं, कौन उड़ा रही है? इनको जो बजट मिलता है, ये अपने बजट को कहाँ ले जाते हैं? देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि 90 अरब रुपया लारकाना में किधर है? इनके ऑडिटर जनरल ने कहा कि 3 ट्रिलियन रुपीस का करप्शन है, 3 ट्रिलियन रुपीस का करप्शन है। पूछे इनसे क्यों आज शर्जील मेमन गायब है, क्यों आज डॉक्टर आसिम करप्शन में बंद है? इनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछिए? अभी जरा नए आए ना दोबारा पार्टी में, इनसे आहिस्ता आहिस्ता करके पूछेंगे बहुत सारी बातें। मुझे आप मौका देंगे तो मैं आपका सारी चीजों का जवाब दूंगा। साहब सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लियारी का ये अंजाम क्यों है? मैं अभी आपको मौका देती हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा कि लियारी बाईपास के लिए हमने फंडिंग की है अभी। ठीक है, नईमुर रहमान साहब, क्या सारी बातों से एग्री करते हैं जो निहाल हाशमी कह रहे हैं? और सवाल ये है सर कि ठट्टा में मियां साहब ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि 110 अरब रुपए आप पर कुर्बान। 3 सवाल हैं सर, क्या कौमी खजाने से कुर्बानी हो सकती है? क्या ये खिदमत हो रही है या सियासत हो रही है? और क्या नून लीग को इसका कोई फायदा होगा या पीपल्स पार्टी को नुकसान? देखें, अगर तो नवाज शरीफ साहब वाकई 110 अरब रुपए सिंध के आवाम के ऊपर लगाएंगे तो ये इनकी ये सियासत भी कबूल है, चाहे वो खिदमत करते हो या सियासत करते हो। लेकिन अमलन मसला ये है कि कराची को जरूरत थी 500 अरब रुपए की मास ट्रांजिट प्रोग्राम के लिए, उसके सर्कुलर रेलवे के लिए, उसकी जो है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो कर दिया है, वो सी पैक में डाल दिया नईमुर रहमान साहब। नहीं निहाल भाई, सी पैक में कराची निहाल भाई सी पैक में आ गया है वो। हमने किया है, प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने किया। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, सबके प्राइम मिनिस्टर हैं वो। जी नईमुर रहमान साहब, जी सुन लीजिए, आपने डाला है, आपका शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हमारा मास ट्रांजिट प्रोग्राम है ना, उसके बगैर ये सर्कुलर रेलवे भी उस तरह काम नहीं करेगी। जो आपने मेट्रो का फैशन जो लाहौर वाला और पिंडी वाला और मुल्तान वाला यहाँ पर डाला है, इससे मुझे शदीद इख्तिलाफ है। ये सिर्फ 15-16 हजार लोगों को कैटर करेगा, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लाखों लोगों को कर सकते हैं। आप इस शहर में रहते बसते हैं, सरजानी से लेकर जो है वो मेन सिटी तक जो आपने एक बीच में डाल दी है सड़क, अगर इसी सड़क के ऊपर आप पैरेलल हैंगिंग ब्रिज और जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब का विजन था वो करते, और ओवर द ग्राउंड भी और अंडर द ग्राउंड जो पूरा सिस्टम बनता और सर्कुलर रेलवे से कनेक्ट होता, हमारा मसला रिजॉल्व हो जाता। लेकिन आपने तो सिर्फ आपको ब्रांडिंग चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो काम सिंध की हुकूमत को करने थे ना, सूबाई हुकूमत को, वो अब वफाक आपको करके देगा और वो सिंध में सफाई की सूरत हाल के लिए 14 मार्च को कराची आएंगे भी। लेकिन मैं अब आपसे सवाल ये कर रही हूं सर कि शहरी सिंध हो या देही सिंध हो, अवाम के मसाइल हल क्यों नहीं हुए हैं? चाहे मकामी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, ये लोग क्या रहे थे? ये कहां मसरूफ थे? देखिए, मसला यह है कि कराची का तो इशू यह है कि इसकी प्रॉपर ओनरशिप ना विफाक ने ली है ना सूबे ने ली है। ये भी आप एहसान करके ये काम कर रहे होते हैं। भाई, आप 68% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब है कराची, और आप इसको अगर कोई पीनट देते हैं या आप कोई एक मंसूबा पास कर लेते हैं तो आप एहसान कर रहे होते हैं हमारे ऊपर। 3-4 साल में आप तशरीफ लाते हैं। आप पूरे 3.5 साल में कराची में नवाज शरीफ साहब कितने दिन आए? 7-8 दिन भी नहीं बनते उनके, और आते हैं और हिट एंड रन कोई प्रोग्राम करते हैं और चले जाते हैं। ओनरशिप करें आप पूरे कराची। हर महीने आते हैं प्राइम मिनिस्टर, हर महीने आते हैं। आपकी याददाश्त ठीक कर ले भाई, 3.5 साल। निहाल भाई, कोई तनकीद कर दे तो उसकी याददाश्त। अच्छा मेरे प्यारे भाई, मुझे बात करना पूछे सर। कभी एक रात कराची में उन्होंने कभी सोए? मुझे सिर्फ इतना पता है, नवाज शरीफ निहाल हाशमी साहब आते हैं सुबह, डर लगता है, सुबह आते हैं शाम को चले जाओ, उनको डर लगता है कराची। 14 तारीख को भी सोएंगे। उन्हें हालात नहीं है, वो कहते हैं कराची में भटकी हुई रूहें जो है जो मेरे को ढूंढ रही हैं। ठीक, अच्छा नईमुर रहमान साहब, एक और बात, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है सर। एक बात और वो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, और वो है कराची के कचरे के हवाले से। सर, ये कराची में जो कोई 50 दिन की मुहिम हो, 100 दिन की हो, 150 दिन की हो, ये अभी तक कचरा क्यों नहीं साफ हो सका? ये कचरे पे सियासत हो रही है या कोई साफ ही नहीं करना चाहता?
اچھا میں اس میں بہت واضح بات کروں. دیکھیں ایک طرف یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بلدیہ کو اختیار دینا چاہیے اور جو محکمے شہری حکومت سے متعلق ہیں وہ شہری حکومت کو ملنے چاہیے, لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اختیار میئر کے پاس موجود ہے اس اختیار کے مطابق کام ہونا چاہیے. ہم نے کل پورے بجٹ کو دیکھا ہے, 23 ارب روپے کا بجٹ تو صرف KMC کا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ ڈسٹرکٹ کے بجٹ ملا لیں تو یہ 40 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. 40 ارب روپے ایسی رقم ہے کہ جس سے کراچی کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے. کچرا تو صاف ہو ہی سکتا ہے, لیکن اگر میئر نے کچرا صاف 100 دن کا اعلان کرنے کے باوجود نہیں کیا ہے تو یہ ان کا فیلئر ہے, یہ ان کو قبول کرنا چاہیے. ہزاروں کی تعداد میں وہ میں کہتا ہوں 1000 نمبر دے دیں تب بھی شہر کا کچرا تو صاف نہیں کر سکے نا. اب وہ مراد علی شاہ کو کہہ رہے ہیں اور مراد علی شاہ ان کو کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ MQM کے ہزاروں کی تعداد میں ورکر ہیں جو KMC میں موجود ہیں. 23 ارب روپے کا بجٹ تو خود ان کے پاس ہے, گاڑیاں ان کے پاس ہیں, پیٹرول کی پرچیاں چل رہی ہیں, تو پھر کچرا صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس لیے جو ذمہ داری جو اختیار ان کے پاس ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے, اور جو اختیار اگر وہ کام کریں گے تو ہم ان کے مزید اختیار کی بات کریں گے. وہ کہتے ہیں جتنا اختیار تھا اتنا کام کر دیا ہے, 1 لاکھ ٹن کچرا اٹھا دیا ہے کراچی سے, اب اور اختیار دیں پھر کام کریں گے, اور جتنا کام کیا اس میں سے 100 نمبر انہوں نے خود کو دے دیے. دیکھیں وہ 1 لاکھ ٹن ہو یا 50 لاکھ ٹن ہو, کراچی کا کچرا اس وقت سڑکوں پہ موجود ہے, برساتی نالوں کے اندر موجود ہے, اچھے علاقوں کے اندر جو پہلے صاف ستھرے ہوتے تھے ان میں موجود ہے, اور کچی آبادیوں میں بھی موجود ہے. کچرا موجود ہے, وہ صاف نہیں کر سکے, انہیں ایڈمٹ کرنا چاہیے, اور جو اختیار موجود ہے وہ اس کے مطابق کام نہیں کر سکے. 23 ارب روپے کا بجٹ ہمیں چاہیے کہاں لگ رہا ہے؟ جو ڈسٹرکٹ کے 3-4 ارب روپے کے 6 ڈسٹرکٹ کے بجٹ ہیں وہ کہاں لگ رہا ہے, وہ دکھائیں ہمیں. ذرا بجٹ کہاں لگ رہا ہے اور اختیارات کیوں نہیں دیے جا رہے, گبول صاحب سے ذرا پوچھیں گے. یہ بریک کے بعد لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا قبول صاحب, جو پہلے بات ہو رہی تھی میں ذرا وہی آپ سے کرنا چاہوں گی. اور ایک بات, آپ کے صوبائی وزیر ناصر شاہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میئر کراچی ہیں ان کا ذہنی توازن اب ٹھیک نہیں ہے. تو MQM کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں تو ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا جو توازن ہے وہ ہے کس طرف, کیونکہ اس وقت وہ ہر وقت اختیار کی بات کرتے ہیں. ایک تو دیکھیں نا, ان پہ بڑا میں ان کے خلاف اس لیے زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ آج کل یہ بیچارے بہت پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ان کو خود نہیں پتا ہے کہ یہ کون سے MQM میں ہیں. جتنے MQM والے ہیں, مطلب پاکستان والے جو ہیں وہ ان کو ابھی تک وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکل کے نہیں آئے. رات کو بھی ڈر کے اٹھ جاتے کہ الطاف حسین کا فون نہیں آ جائے. ابھی سمجھتے ہیں, آج بھی وہ اپنا رات کو فون آن رکھتے ہیں. الطاف حسین کا ڈائریکشن تھا کہ جب بھی تم لوگ سو اپنا ایک نمبر آن رکھنا, اور وہ صبح 4 بجے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک کنیکشن ہے ان کا, بالکل میں سمجھتا ہوں. لیکن سر آپ کے جو ناصر شاہ وہ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو یہ ناظم بنا لیں, میئر بنا لیں, تو اگر کسی اور کو MQM کو انہوں نے کہا ہے اگر وہ بنا بھی لیتے ہیں تو کیا MQM کی پالیسی چینج ہو جائے گی, کیا وہ اختیارات نہیں مانگیں گے, نیا میئر چھوڑ دے گا اختیارات اپنے؟ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس وقت MQM بہت زیادہ ایگریسو موڈ پہ جو ہے وہ اگینسٹ پیپلز پارٹی سٹیٹمنٹس بھی دے رہی ہے اور حرکتیں بھی کر رہی ہے. اختیار نہیں دے رہے, حرکتیں کیا ہے, اختیارات کے علاوہ کچھ اور بات ہے, میں آپ کو بتاؤں. اب آپ دیکھیں کراچی کے اندر ایشوز بہت, میں خود کراچی والا ہوں, میرا حلقہ کراچی ہے, میں خود, ہم تینوں بیٹھے ہم کراچی والے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ایشوز ہیں, لیکن کس کے وجہ سے ایک دوسرے پہ الزام لگانا ہے. کراچی کے لوگ سیاست کی نظر ہو گئے ہیں, سیاست ہو رہا ہے ایک دوسرے پہ الزام. ناکامیوں کی وجہ سے دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, اب وہ میئر کراچی کہتا ہے کہ مجھے پاور دو, وہ پاور کیا مانگ رہا ہے کہ یہ جو پارکس ہیں ان کی الاٹمنٹ کے پاور مجھے دو, چائنا کٹنگ کے پاور مجھے دو, اور یہ جو ہاسپٹلس کے اور پارک کے لیے جو الاٹمنٹ کے پاورز ہیں یہ ہمیں دو. وہ پاورز مانگ رہے ہیں جس میں پیسہ ہے, کرپشن ہے. اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں, مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کی حالت انہوں نے MQM نے کیا کی ہے, وہی MQM ہے. یہ MQM بدلی نہیں ہے, یہ صرف MQM. آپ نے حالت بدلی, آپ نے کراچی کی اگر ہم بات کریں, آپ نے کچھ کراچی کی حالت بدلی, آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں اپنے. کراچی کی دیکھیں فنڈز جو ہے جتنا سندھ گورنمنٹ کے پاس 50 کروڑ روپیہ پر منتھ KMC کو فنڈ دیا جاتا ہے. گوشت ملازمین 12,000 KMC نے رکھے ہوئے ہیں MQM کے ورکرز, ان کو نکالیں گے. آپ کو کس نے روکا ہے ان کو نکالنے سے؟ ہم نہیں نکال سکتے نا KMC, ہم نکالتے تو میئر کراچی شور مچائے گا کہ جی ہمارے لوگوں کو نکال دیں. اس لیے دیکھیں نا, کراچی کا میئر اگر 12,000 ہم نکال دیں گے تو وہ اسی میں شور مچا رہے ہیں. شور مچانے سے ڈر رہے ہیں, وہ اختیارات پہ شور مچا رہے ہیں, وہاں تو آپ ڈر نہیں. مجھے کیا بتائیں کہ کیا وسیم اختر جو کہ ایڈوائزر رہا ہے ہوم کا, جب پرویز مشرف صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ یہ
چیف جسٹس جو ہے افتخار باہر نہیں نکل سکتا، اور سارا گیم پلان اسی نے بنایا تھا، وسیم اختر نے، اور ان کو پتا ان کے ساتھ کون تھا. سر آپ 12,000 نکالیں گے نا، 12 لاکھ آپ کے ساتھ ملیں گے آ کے، آپ سٹیپ تو لیں. 12,000 نکالیں گے ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر یہ جو شور مچائیں گے اور یہ پھر سڑکوں پر نکل، خیر سڑکوں پہ تو ابھی آ نہیں سکتے کیونکہ ان کے ساتھ پبلک ہے نہیں. سپریم کورٹ جائیں، سپریم کورٹ میں تو اس سے بڑا فیصلہ آنے والا ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگائیں. بہتر یہ ہے کہ وسیم اختر کو جب چیف منسٹر نے کہا آپ میرے پاس آؤ، آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں میں پورا کرنے کے تیار ہوں، وسیم اختر جاتا کیوں نہیں ہے؟ ایک بات، ابھی آپ نے کہا کہ ان کے لیے بڑا فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ سے، ان کے لیے کیا بڑا فیصلہ آنے والا ہے وہ بات زیادہ سمجھ نہیں آئی. مطلب ایم کیو ایم کے لیے نہیں آنے والا ہے، صرف میں نے کہا پاکستان کے لیے آنے والا ہے. پاناما لیکس کا اثر ان پہ بھی پڑے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ آج کل ان کی دوستیاں نہال ہاشمی کے ساتھ کتنی بڑھ گئی ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے نا. اور ان کی پیار محبت جو ہے وفاق کے ساتھ بہت بڑی ہوئی ہے. سندھ کے ساتھ ان کو، سندھ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے، وفاق کے ساتھ پیار محبت یہ رچا رہے اپنے. تو یہ ساری پالیسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس وقت بہت کنفیوژن کے شکار ہے. وہ تو کنفیوژن کے شکار ہیں. دوستی آپ کی بھی ہوگی، 90 تو آپ بھی گئے ہیں نا، دوستی تو آپ کی بھی پرانی رہی ہے ان کے ساتھ. تو صرف نہال ہماری تو 1988 سے ہر حکومت، جو یہ لوگ بھی گئے ہیں، ہم بھی گئے ہیں، سب گئے ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اربن اور رورل ایریا کے جو ریپرزینٹیو ہے وہ آپس میں مل کر کام کریں. ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ لڑنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، ایک اور بات بتا دیں پھر ذرا نہال ہاشمی صاحب سے پوچھتے ہیں. سر یہ کراچی میں کچرا اٹھانے کے 2 نظام کیوں ہیں؟ کیا اس میں کیا لاجک ہے؟ کیا مفادات ہیں یا بھی کھانے کمانے کا چکر ہے؟ یا تو سارا کا سارا لوکل باڈیز کو دے دیں سسٹم کے صاف کرو، یا پھر سارا کا سارا پورا شہر ٹھیکے پہ دے دیں، یا آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا چیف منسٹر سے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو دیا گیا ہے 2 ڈسٹرکٹس کو دیا گیا ہے، اس میں مشکلات پیش آ رہے ہیں. لیکن ابھی جا کر 18,000 ڈسٹ بن جو ہیں وہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کو ملے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن پچھلے دنوں میں کیا کچھ ہو گیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا میں نہیں تھا نا. ابھی میں پوچھ سکتا ہوں چیف منسٹر سے، پہلے میں نہیں پوچھ سکتا تھا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب، سر یہ کراچی کا جو کچرے کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت بڑا ہی مسئلہ ہے، اور شاید اسی لیے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صفائی کا جائزہ لینے کے لیے 14 مارچ کو وہ جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں وہ کراچی. تو سر کیا یہ کراچی کے مسئلے نے، کراچی کے مسائل نے، کراچی کے کچرے نے یہ ایوان وزیر اعظم کے در و دیوار کو ہلا دیا ہے کہ اب وہ تیار ہو گئے ہیں، کراچی آنا ہے، توجہ دینی ہے، اور اب کراچی صاف ہو جائے گا؟ پہلے بھی انٹرپٹ ہوا، اگر 1 منٹ سے دے دیں. میں صرف نبیل سردار صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے. سپٹمبر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب اس میٹنگ میں تھے، ہم سب تھے، جب نواز شریف صاحب نے کراچی کی سب سے بڑے کچڑے کو مٹانے کے لیے ایک آپریشن کیا کرمنلز کے خلاف، جس کے وجہ سے، جس کے محروم، میں تو سمجھتا ہوں کہ نبیل صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ لیاری گینگ وار کے رہتے ہوئے یہ لیاری جا نہیں پاتے تھے. لیاری کو امن کی طرف جب لے کے، آج جب لیاری پرامن ہو گیا تو نبیل صاحب کے لیے بھی ایک راہ ہموار ہو گئی کہ وہ لیاری میں جا رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں. تو جی یہ ہمیں اس کا ادراک ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر طرح کے کچرا، وہ کچرا جو ہے وہ معاشی کچرا ہو، وہ روڈ کا کچرا ہو، اس کا جواب لے لینا. صاف کریں گے. 1 منٹ کا جواب لے لیں، اس کا جواب لے لیں. آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اس لیے میں آپ سے لڑتا نہیں ہوں، نہ آپ مجھ سے لڑتے، مجھے پتا ہے. میں صرف اس کا یہ جواب دوں گا، کیا غوث علی شاہ پریزیڈنٹ سندھ 2013 کے الیکشن سے 4 مہینے پہلے عزیر بلوچ کے گھر جا کر لیاری میں یہ نہیں کہا کہ ہمارا ساتھ دو، ہماری پارٹی کا ساتھ دو، ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑو؟ آپ لوگ نے تو جا کر ان کو کہا کہ ابھی نہیں، اس وقت تھے نا، ہی واز پریزیڈنٹ سندھ. ایک بات. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گینگ وار کی صفائی کی ہے، ہم نے کراچی کا آپریشن. تو بھائی یہ کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف راحیل شریف کو، یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کو. یہ آرمی چیف نے جو باتیں وہاں کی تھی، نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ ہم رونگتے ہوئے جائیں اگر آپ روکیں گے. گورنمنٹ کے انڈر ہے، آرمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے میرے بھائی. آرمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کے ایک قانون کے تحت ہے، ایک نظم کے تحت ہے، ایک پروگرام کے تحت. آرمی از ناٹ انڈیپینڈنٹ. جنرل راحیل صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کی مرضی سے کرتے ہیں. اٹ از ناٹ انڈیپینڈنٹ آرمی. کوئی بھی شعبہ، کوئی وزیر بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کوئی پولیس والا بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، صرف جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اور پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے. باقی سب وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کی پالیسی کو عملی جامہ پہناتے ہیں. یہ راحیل شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ وزیر اعظم کی ویژن پہ ہی ہم نے یہ سارا کام کیا. نہال ہاشمی صاحب، کیا میاں صاحب جو
ہیں وہ صرف کراچی میں کوئی 14 مارچ کو یا مطلب کوئی جلسے کی صدارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا صوبائی حکومت کو تاکید کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر صفائی کا نظام دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی پلان بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں اپنے؟ جی دیکھیں کراچی کے لیے تو ہم نے بے شمار پلان دیا، جو لیاری کے بائی پاس سے اس کے لیے بھی ایسا دیا ہوا ہے، S3 کے لیے بھی دیا، K4 کے لیے بھی دیا ہے، یہاں کے ماس ٹرانزٹ کے لیے بھی دیا ہے، یہاں کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ بھی دیا، سب سے بڑھ کر لیاری میں نبیل بھائی کو جانے کا موقع فراہم کیا ہے، وہاں پہ امن پہ آ گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ لوگوں سے مل بیٹھیں گے، ہمارے لوگ ہیں اور جو اچھے بات ہوگے اس کو ہم حل کریں گے۔ آپ نے پلان کی بات کی، 26 فروری 2016 کو بھی آپ نے کراچی کے عوام کو تحفہ دیا گرین لائن کا، ذرا پلٹ کے پوچھا ہے اس کے تحفے کے بارے میں کہ اس کا کیا حال ہے سر؟ چونکہ اس فروری کو وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا نا، مسلسل میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، 85% کام مکمل ہو چکا ہے۔ فرسٹریشن کا اندازہ لگائیں کہ سپر ہائی وے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، موٹر وے اور جا کے آدھے کو کھول انوگریٹ کر کے پرائم منسٹر آئے۔ ٹھیک ہے نعیم الرحمان صاحب ذرا اس بات کا جواب دیں۔ نبیل بھائی ہو چکا ہے، وہ حصوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کتنا کام ہو رہا ہے لے چلیں گے اگلے یہ اپنے نعیم الرحمان صاحب بتا دیتے ہیں، ان سے ذرا سن لیں کتنا سارا کام ہو رہا ہے، چونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی نعیم الرحمان صاحب لاسٹ کامنٹ۔ نعیم بھائی تو قسم کھا چکے ہیں کہ ہمارے خلاف بات کریں گے، آپ کے اتحادی بھی ہیں۔ جی جی نہال بھائی سن لیجئے یار، آپ بھی انہی گلی محلوں کے رہنے والے ہیں، اب آپ ذرا سا زیادہ لاہور اور اسلام آباد میں رہتے ہیں، میں اسی شہر میں چلتا پھرتا ہوں۔ جی نہیں میرے سن لیجئے، ہم تو چلتے پھرتے ہیں ابھی بھی انہی گلیوں میں، اور ان گلیوں کی حالت خراب ہے۔ ٹھیک ہے نا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن ہم جس سڑکوں یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اس کے لیے بجٹ دی گئی ہے صوبائی گورنمنٹ کو، گلیوں میں چل رہے ہیں، اب ان کی لڑائی ان سے پوچھیں یہ کرپشن چھوڑیں گے تو کراچی کی خدمت کریں۔ نواز شریف کو ووٹ نہیں ملا، اس کے باوجود ہماری پارٹی اور وزیر اعظم خدمت کر رہی ہے کراچی کی، جن کو کراچی والوں نے ووٹ دیا، سندھ والوں نے ووٹ دیا، حیدرآباد والوں نے، لارکانہ والوں نے، سب کر وہ نہیں کر رہے ہیں کچھ، ہم پھر بھی کر رہے ہیں اور کریں گے ہم انشاءاللہ۔ وہ بھی عوامی نمائندے۔ جی نعیم الرحمان صاحب جلدی کمپلیٹ کر لیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اس جھگڑے نے جو اس وقت پیدا ہوا ہے، کراچی کے شہری اس میں سفر کرنا ہے، وہ اپنے فوٹو سیشن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مراد علی شاہ اور وسیم اختر اپنا رونا رو رہے ہیں، جو اختیار وسیم اختر کے پاس ہے وہ بھی کام نہیں کر رہے، اور جو اختیار مراد علی شاہ کے پاس ہے اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا، سفر کر رہے ہیں کراچی کے عوام۔ یہ مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بھی انٹرونشن کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اس وقت شہریوں کا بہت بڑا مسئلہ، نہال بھائی جانتے ہیں، نادرا کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ جو ہمارے بہار سے آنے والے لوگ، انشاءاللہ پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی ہے، پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے، اگلے 1 مہینے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سے میری اس پہ بات ہو چکی ہے، قانون سازی کرنی پڑے گی، جو لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ کے حوالے سے بڑی تعداد کر رہے ہیں، وزیر اعظم اس پہ بڑا ہمدردانہ غور کر رہے ہیں، آپ پختونوں کے بلاک کر رہے ہیں، آپ بنگلہ بولنے والے لوگوں کے، پاکستانیوں کے بلاک کر رہے ہیں، افغانی ریفیوجیز کو سب کے دیکھیں جو پاکستانی کسی کا بلاک نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس پہ پرائم منسٹر بڑے سنجیدگی سے غور فکر کر رہے ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ سب کا سر۔ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے چونکہ وہ یہی چاہتی ہے، اپنا اور اپنے مسائل کا، اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔